اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص آیت نمبر 74 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کو کبھی بھی مت بھولو، ہمیشہ تمہارے ذہن میں وہ گھڑی وہ دن یاد رہے۔ کون سا دن؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور وہ دن جس دن وہ انہیں پکارے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں طلب کر کے ان سے پوچھے گا۔ فَيَقُولُ، کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں وہ میرے شریک؟ Where are my partners، جنہیں تم سمجھتے تھے، الذین کنتم تزعمون، جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ یہ میرے پارٹنر ہیں، یہ میرے شریک ہیں، وہ کہاں ہیں میرے شریک بتاؤ۔ ونزعنا، اور ہم نکال کر لائیں گے، ہم کھینچ کر لائیں گے، من کل امت، ہر امت سے، شہیدن، ایک گواہ، ہر امت سے ہم ایک گواہ کھینچ کر لے آئیں گے۔ فَقُلْنَا، اور کہیں گے، ہاتوا برہانکم، تم لاؤ، پیش کرو، برہانکم، اپنی دلیل، اپنا پروف پیش کرو۔ فَعَلِمُوا، تو وہ جان لیں گے، أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، کہ سچی بات جو تھی وہ اللہ کی بات تھی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گے ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ گھڑتے تھے، سارے جھوٹ وہ ان سے گم ہو جائیں گے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، یعنی ہم کھینچ کر لائیں گے ہر امت، ہر گروہ سے ایک گواہ، جس طرح سورہ نساء میں اللہ کا ارشاد ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھا کر لائیں گے، اور آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہ کھڑا کریں گے۔ اس بتا حضور علیہ السلام کے سامنے اس آیت کی تلاوت ہو رہی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا، یعنی ہماری امت، ایک تو تمام امتوں پر گواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بارے میں بھی وہ گواہی دیں گے کہ میں نے ان تک یہ پیغام پہنچایا ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی ہوگا گواہ، یا پھر نبی کے پیروکاروں میں سے کوئی بھی داعی حق جس نے یہ کام کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے اس دین کی دعوت پہنچائی، اس کو کھڑا کیا جائے گا اور کہے گا ان تک تم نے پہنچایا تھا۔ دونوں سمجھ لیں، جن تک یہ پیغام پہنچا ہے وہ کتنا حق ادا کر رہے ہیں، اور ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے یہ پیغام آگے پہنچایا۔ اس اعتبار سے بھی ہوشیار رہنا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ہم گواہ کھڑا کریں گے نبی کی صورت میں، یا نبی کے پیروکاروں میں جو نیک انسان ہو جس نے یہ کام کیا ہو، اس سے پوچھا جائے گا ان تک تم نے پہنچائی بات، یا پھر کوئی ذریعہ، کسی ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچی تھی کہ نہیں، مثلا کتاب کے ذریعے پہنچ سکتی ہے، یا آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے، کیا کسی نہ کسی طرح سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ واقعی اللہ ایک ہے، کوئی اس کا پارٹنر، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہہ پائے گا۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ذرا خیال کرو، ذرا سوچو اس دن کے بارے میں جس دن اللہ تعالیٰ سب کو طلب کرے گا، اور
ان کی صفوں میں سے ان سے نکال کر لے آئیں گے، امت کی صفوں میں سے نکال کر لے آئیں گے گواہ، اور کہے جائیں گے ان نے بات پہنچائی تھی کہ نہیں پہنچائی تھی۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا فَقُلْنَا، اور ہم کہیں گے ہاتُوا بُرْہَانَکُمْ، اپنا پروف پروڈیوس کرو اپنا دلیل، اپنا ثبوت پیش کرو، کیا جو تم کہتے تھے کہ اللہ کا کوئی اور بھی شریک ہے، کہو کیا تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ پروو کرو تم کہ تم تک یہ بات نہیں پہنچی تھی، میرے نبی کی بات، میرے کلام کی بات، میرے قرآن کی بات، یہ بات تم تک نہیں پہنچی تھی، توحید کی یا رسالت کی یا آخرت کی۔ جب تم سمجھتے تھے کہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے، اس کا دعویٰ، اس کا ثبوت پیش کرو۔ اگر اس کو مانتے تھے پھر یہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا، ان پیغمبروں کی دعوت کے جواب میں تم نے کیا کیا، تمہارا جو عمل تھا اس کو پروو کرو کہ تم درست تھے یا غلط تھے۔ قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ فَعَلِمُوا، بس وہ جان جائیں گے، اس وقت ان کو علم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا، ان الحق للہ، کہ حق جو تھا اللہ ہی کے لیے تھا، یعنی سچی بات، سچا پیغام اور سچی دعوت جو تھی وہ اللہ ہی کی تھی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ ساری باتیں، وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑے تھے وہ گم ہو جائیں گے۔ ان قارون، اب یہاں سے 8واں رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 76 سے۔ اب ایک ہم کہیں گے بدترین دشمنوں میں جو ایک دشمن تھا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ قارون تھا۔ وہ اس اعتبار سے بھی زیادہ خطرناک تھا کہ وہ اس کی قوم کا فرد تھا، اس کا چچا زاد بھائی تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے والد اور قارون کا جو باپ تھا وہ دونوں سگے بھائی تھے۔ فرمایا ان قارون، بے شک قارون جو تھا، کان من قوم موسیٰ، یہ موسیٰ کی قوم کا ایک فرد تھا، فبغى علیہم، اس نے ان پر زیادتی کی، اس نے اپنی قوم کے ساتھ زیادتی کی۔ وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے دیے تھے اس کو، من الکنوز، خزانے، اس قدر خزانے دیے تھے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ اولي القوہ، اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کے ان خزانوں کی جو چابیاں تھیں، لتنوء، بھاری اس قدر ہوتی تھی کہ مشکل سے اٹھا پاتے، کون؟ بالعصبۃ اولي القوہ، لوگوں کی، انسانوں کی ایک جماعت، مگر کون سی جماعت؟ اولي القوہ، طاقتور لوگوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور تورات میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں لکھا ہے انہوں نے کہ اتنے خزانے تھے ان کے پاس کہ ان کی کنجیاں 300 کھچروں پر ہوتی تھیں۔ اگرچہ اس میں بہت زیادہ مبالغہ ہے، لیکن قرآن بھی یہ کہتا تھا کہ اس کے پاس اتنی دولت تھی، اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی کہ مضبوط جوانوں کی ایک جماعت مشکل سے ان کو اٹھاتی تھی۔ لتنوء ہوتا ہے بھاری ہونا، مشکل سے اٹھانا، مشکل سے اٹھاتی تھی اس کو ایک جماعت۔ اذ قال له قومه، جب کہا اس سے اس کی قوم نے، لا تفرح، اتراؤ مت، تم کیوں اتراتے ہو، پھولو مت، اتراؤ مت، ان اللہ لا يحب الفریحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ جو گھمنڈ کرتا تھا، اتراتا تھا کہ میرے پاس اتنا خزانہ ہے، اتنا مال ہے، اس پر اس کی قوم نے سمجھاتی تھی کہ بھئی ایسا مت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد ہونے کے باوجود وہ فرعون کے خاص لوگوں میں تھا، اس کے ذریعے سے بھی بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا، اپنی ہی قوم پر وہ بہت ظلم کرتا تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ اسے ایک حیثیت سے بادشاہ کا، وہ بادشاہ کی ہمیں کہیں گے بیعت تھی اور اس کی مدد تھی۔ یہ بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے قوم کے لوگوں میں سے ہی کچھ لوگوں کو کچھ دے کر، کچھ مالی معاونت کر کے یا کچھ اور رتبہ جیسا دے کر ان سے وہ کام لیتے ہیں جو خود نہیں کرتے، انہی کے ذریعے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ
قارون اسی قسم کا تھا۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ قارون ایک فرد نہیں، ایک کریکٹر ہے۔ یعنی کبھی کبھی ہم قرآن پاک کو جب پڑھتے ہیں تو ایک کہانی کے طور پہ پڑھتے ہیں، ایک قصے کے طور پہ کہ ایک شخص تھا، اس کا نام قارون تھا، اس نے یہ کیا، پھر اس کے ساتھ یہ ہوا، نہیں، یہ ایک کریکٹر ہے۔ ہر زمانے میں، ہر وقت میں اس کریکٹر کے لوگ موجود ہیں۔ جو قارون کے ساتھ ہوا، وقت کے قارون کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ کیا تھا قارون؟ ایک تو اتراتا تھا، کہا گیا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین۔ اور کیا کہا اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے؟ وَابْتَغِ، تو طلب کر، فی میں، ما عطاک اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیا، اس میں سے تو طلب کر کیا؟ الدار الاخرہ، آخرت کا گھر۔ یعنی جو مال تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس مال کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کر کے آخرت کا گھر تعمیر کر۔ یہ مال تیرے پاس ہے، تو آخرت کما سکتا ہے، آخرت کا گھر بنا سکتا ہے، اس کے ذریعے تو آخرت کما لے۔ ولا تنسا، اور نہ بھول، مت بھول جا، نصیبہ کا، اپنا حصہ، من الدنیا، دنیا سے بھی۔ یعنی ایسا بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے اس سے، یا اس کی قوم نے اس سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم دنیا مت کماؤ، دنیا میں عیش مت کرو، دنیا میں تم بھوکے رہو، گھاروں اور گفاؤں میں چلے جاؤ، ایسا نہیں کہا کہ دنیا میں سے بھی اپنا حصہ مت بھولو۔ اگر اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا گھر، اچھی گاڑی، یہ بھی تم رکھ سکتے ہو، رکھو، دنیا بھی رکھو۔ اس سے کچھ مفسرین نے کہا کہ اس قدر بخیل تھا کہ دنیا میں خرچ نہیں کرتا تھا، جتنا بھی اس کے پاس خزانے تھے، مال تھے، سب کچھ جمع کر کے رکھتا تھا۔ نہ آخرت بنانے کے لیے اس نے مال کو خرچ کیا، اور نہ دنیا میں ہی آرام کرتا، وہ بھی نہیں۔ تو یہ ایک کریکٹر ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ جن کے جو لت لگ جاتی ہے، ایک قسم کا چسکا لگ جاتا ہے مال کا، وہ جمع کر کے رہتے ہیں، نہ دنیا میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ آخرت کے لیے آخرت کا گھر اس سے بناتے ہیں۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے، اس کے ذریعے آخرت کا گھر بنا، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ مت بھول جائے، دنیا بھی اس سے حاصل کر۔ وَأَحْسِن، اور نیکی کر، احسان کر، کما احسن اللہ الیک، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت کچھ دے کر احسان تجھ پر کیا ہے، اب تو اللہ کے بندوں پر خرچ کر کے تو بھی ان پر احسان کر۔ اب تو اللہ کے احسان کے بدلے میں احسان کر۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے۔ اب تو اللہ کے دین کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس مال کو خرچ کر۔ یہ اس کے معنی ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ، اور نہ چاہ فساد، فساد مت مچاؤ اس دنیا میں، فی الارض، اس زمین میں۔ تو فساد کیا کر رہا تھا قارون؟ فساد یہ تھا، یہ سمجھنے کی بات، انتہائی اہم جملہ یہ ہے اس آیت کا، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پھیلا۔ وہ کیا فساد تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے نیک صالح ساتھی، وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اقامت دین کا فریضہ انجام دے رہے تھے، اور یہ ان کی راہوں میں روڑے اٹکاتا تھا۔ یہی فساد ہے۔ یعنی جو لوگ، جو تحریک، جو جماعت، جو گروہ اللہ تعالیٰ کی زمین پہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا چاہے، اس کو قائم کرنا چاہے، تو ان کی راہوں میں روڑے اٹکانے والا، کوئی زبان سے، کوئی ہاتھ سے، کسی بھی طرح سے، اپنے کسی ایکشن سے جو روڑے اٹکاتا ہے، گویا وہ فساد پھیلاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں، مدنی دور میں جب منافقین روڑے اٹکاتے تھے، ان سے بھی کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کیا کہتے تھے؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم فساد پھیلانے والے نہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، خبردار، ہوشیار، خبردار، سنو، وہی فساد پھیلانے والے۔
وہی فساد پھیلانے والے، وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں بھی قارون کو سامنے رکھ کر، اس کے کریکٹر کو سامنے رکھ کر کیا کہا جا رہا ہے؟ تم فساد مت پھیلاؤ اس زمین میں۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں کچھ خاص احکامات ان کو ذہن میں ضرور آپ کو، ہم سب کو ذہن میں رکھنے چاہیے۔ وہ کچھ چیزیں جیسے ایک تو اترانا نہیں ہے، وہ جو اترانے والا ہو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر، وہ قارون کا کریکٹر ہے، وہ وقت کا قارون ہوگا۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ دوسری چیز وابتغ فیما اتاک اللہ الدار الاخرہ، اگر آپ کو دولت ملی ہے تو اس کے ذریعے آخرت کا گھر تعمیر کرو۔ دوسرا حکم اس لیے ہم نے بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ تیسری چیز ولا تنس نصیبک من الدنیا، تیسری چیز یہ ہے کہ دنیا سے بھی اپنا حصہ اس کو ہم بھولیں گے نہیں۔ چوتھا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور پانچواں وَلَا تَبْغِ الفساد۔ اس ایک آیت میں یہ 5 احکامات انتہائی اہم ہیں، ہر شخص کو جان لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کو کہیں کہ یہ وقت کا قارون ہے، یہ وقت کا حامان ہے، یہ وقت کا فرعون ہے۔ ان کو چھوڑے سائڈ میں، جتنے لوگ ہم ہیں اس وقت، اگر ہم ہی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کہیں یہ 5 احکامات جو اس میں اس ایک آیت میں دیے ہوئے ہیں، جو قارون کے کریکٹر کو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، کہیں ان میں سے کوئی ہمارے اندر تو نہیں۔ بار بار ہمیں جھانکنا چاہیے، بار بار جھانکنا چاہیے۔ اب اس کے جواب میں قارون کیا کہتا ہے؟ قال، کہنے لگا، انما، بے شک یہ تو، انما اوتی تو، یہ سب جو مجھے ملا ہے، یہ مجھے دیا گیا ہے، علی علم عندی، اس علم کی بدولت جو میرے پاس ہے۔ یہ قارون کا یہ ایک اور کریکٹر سامنے آیا، جو کچھ ملا تھا اسے دولت، وہ سمجھتا تھا کہ یہ میری ذہانت ہے، یہ میری قابلیت ہے، یہ میری لیاقت ہے، یہ میری محنت ہے جو مجھے یہ ملا ہے۔ وہ اس میں مجھے احسان وحسان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو حکم تھا احسن کما احسن اللہ الیک کا، یہ میرے لیے کیوں ہے؟ یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ کسی کا مجھ پر احسان نہیں ہے، میری قابلیت ہے، یہ میری محنت ہے۔ یہی کہتا تھا قارون۔ ہمیں بھی جان لینا چاہیے، اگر ہمیں کچھ ملا ہے کسی بھی طور سے، کوئی صلاحیت ملی ہے، کوئی علم ملا ہے، کوئی دولت ملی ہے، سرمایہ ملا ہے، جو چیز بھی ملی ہے، ہمیں جان لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ وہ کیا کہتا تھا؟ یہ مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملی ہے، یہ میری صلاحیت ہے۔ اولم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا؟ اولم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا؟ ان اللہ قد اہلک من قبلہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہلاک کر چکا ہے اس سے پہلے، من القرون، بہت ساری قوموں کو، من هو اشد منہ قوہ، جو زیادہ سخت قوت میں تھی اس سے، جو اس سے بھی زیادہ طاقتور تھی، ان کو ہلاک کر چکا ہے۔ وہ اکثر جمعا، اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی، جمعیت بھی ان کی زیادہ تھی، قوت بھی ان کی زیادہ تھی، ان قوموں کو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہلاک کر چکا ہے۔ یعنی کیا اسے خبر نہیں؟ کیا اس نے سنا نہیں؟ کیا اس نے جانا نہیں کہ اپنی طاقت پر، اپنے سرمایہ پر پھول رہا ہے میرے پاس یہ ہے؟ کیا اس سے پہلے ہم تباہ و برباد نہیں کر چکے ہیں کئی قوموں کو جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ تھی اور جمعیت میں بھی اس سے زیادہ؟ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور وَلَا يُسْأَلُ، سوال نہیں کیا جائے گا، عَنْ ذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے بارے میں، المجرمون، مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی وہ کون سا مجرم ہے جو اپنے جرم کو مانے گا؟ ان سے ایک سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ سورہ رحمان میں یہ بات کہی گئی ہے، وَلَا يُسْأَلُ، لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، انسان اور جنوں سے اس روز ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا۔
فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو سر کے بالوں اور قدموں سے اچھال کر انہیں پھینک دیا جائے گا جہنم میں۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ مجرموں سے پوچھا نہیں جائے گا، ان کو پہچانا جائے گا، ان کے چہروں سے پہچانا جائے گا کہ کس قسم کے جرم انہوں نے کیے ہیں، اور پھر ان کو پکڑ کر اچھال کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب کیا کیا اس نے؟ ایک دن قارون نے کیا کیا؟ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، تو نکلا وہ اپنی قوم پر، یعنی اپنی قوم کی طرف، اپنی قوم کے سامنے ایک دن نکلا وہ فی زینتہ، اپنی زیب و زینت کے ساتھ، یعنی اپنے پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ایک دن وہ اپنی قوم کی طرف نکلا۔ تو اس کو دیکھ کر، اس کے اس مال کو دیکھ کر، اس ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر اس کی قوم کیا بولی؟ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، الذین یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کے طلبگار ہیں، جو دنیا پرست ہیں، جو دنیا چاہنے والے ہیں، جن کی نگاہ صرف دنیا تک تھی، وہ کیا بولے؟ یا لیت، کاش، لنا مثل ما اوتی قارون، جو کچھ قارون کو ملا ہے کاش یہ ہمیں بھی ملتا، ہمیں بھی ایسے ہی تھا ٹھاٹ باٹ، ایسا دولت، یہی چیز ہم کو بھی ملتی۔ دنیا پرست لوگ کہنے لگے انہو، بے شک وہ، لذو حظ عظیم، بڑے نصیبے والا ہے، تو بہت ہی نصیبے والا انسان، کیا کہنے اس کے نصیب کے، اس کے بخت کے، کتنا خوش بخت ہے یہ، اتنا کچھ اسے ملا ہے، ان کی نگاہ صرف دنیا تک تھی۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم عطا کیا گیا، جنہیں علم دیا گیا ہے، انہوں نے کیا کہا ان لوگوں سے؟ وَيْلَكُمْ، افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب، اللہ کا اجر جو ہے وہ خیر ہے، بہتر ہے، لمن آمن، ہر اس شخص کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو ایمان، لمن آمن و عمل صالحا، جس نے ایمان لے آیا، جو ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا، یعنی ایمان کے بعد، یعنی ایمان کی حالت میں اس نے صالح عمل بھی کیے۔ اس کے پاس ایمان بھی ہو اور صالح عمل بھی ہو، وہ تو اس سے بہتر ہے، تم کیا دیکھ رہے ہو اس چیز کو؟ وَلَا يُلَقَّاهَا، مگر وہ نصیب نہیں ہوتا کسی کا، وہ کسی کو نہیں ملتا، إِلَّا الصَّابِرُونَ، سوائے صبر کرنے والوں کے۔ فرمایا کہ یہ چیز صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ تم اس کی، اس دولت کو، ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر کیوں ریجھ جاتے ہو؟ تمہارے منہ میں کیوں پانی آتا ہے؟ تم یہ بات نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی وہ علم والوں نے کہا، جن کو علم دیا گیا تھا، انہوں نے ان سے کہا جو دنیا پرست لوگ تھے، جو قارون کو دیکھ کر جن کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ بس یہ ایک آیت کریں گے ہم کمپلیٹ، 81 آیت تک۔ پھر ایک دن کیا ہوا؟ جب وہ جا رہے تھے تو اسی اسنا میں فخسفنا، تو ہم نے دھسا دیا، بھی اس کو، وبدارہ الارض، اور اس کے اس بنگلے کو، اس کے محل کو، ہم نے قارون کو اس کے خزانوں اور اس کے محل سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا۔ فما کان لہ من فئۃ، تو نہیں تھا کوئی بھی فئہ، کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی لشکر نہیں تھا اس کا، ینصرونہ، جو اس کا جو اس کی مدد کرتا، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی لشکر اس کی مدد نہیں کر پایا۔ کون تھا جو اس کی مدد کرتا اس کے مقابلے میں؟ وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ تھا منتصرین، خود ایسا کہ وہ بدلہ لیتا اللہ سے، نعوذ باللہ من غضب اللہ، کہ اس میں بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ زمین میں جب دھسا دیا گیا اسے تو وہ اس چیز کا بدلہ لیتا اللہ سے، وہ خود بھی نہیں لے سکتا تھا۔ کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کی مدد کر سکتی تھی، وہ دھسا دیا گیا اسے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھیں ان آیات کے ذریعے جو بات اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، جو ہمارے دلوں میں جو بات اتارنا چاہتا ہے، ہم اس چیز کو سمجھیں کہ قارون کا اصل کریکٹر کیا ہے، اور بار بار اپنے من میں ڈوب کر جھانک کر دیکھیں ہم کہیں
کوئی وہ صفت، کوئی وہ خیال، اس قسم کی فکر تو نہیں ہمارے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کو اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔